مقتول بلاج کے اہل خانہ کی تیفی بٹ سے صلح ہونے کا امکان، کیسر بٹ نے کس کے اصرار پر تیفی خاندان سے صلح کی؟ کیسر بٹ صاحب کا ٹیلی فون آ گیا، تسی پہلے گل چلاؤ، میں تے زیبی بٹ پھر لین تے لواں گے مصعب بھائی نو، میں بچوں کے واسطے دیے بلاج کے بچوں کے واسطے۔ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ کیسر بٹ اور تیفی خاندان میں صلح ہو گئی ہے، تو ظاہر سی بات آپ بہت قریب تھے امیر بلاج ٹیپو کے اور ان کے خاندان کے بھی اب آپ بہت زیادہ قریب ہیں، یہ بتائیں کہ صلح ہونے جا رہی ہے نہیں، ان کے گھر والوں کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات کچھ اس طرح ہے کہ یہ تقریباً کوئی صلح کی باتیں تو 6 ماہ سے چل رہی ہیں میرے خیال سے۔ سب سے پہلے مجھے ٹیلی فون آیا، میرے ایک بڑے بھائی ہیں بلال میر صاحب، بمبے سینٹر والے نارکلی نا، کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور آپ کو میں بگے بٹ کے ساتھ ملوانا چاہتا ہوں۔ ان کے کوڑم ہے، بگے بٹ صاحب کی بیٹی میر صاحب کے گھر ہے۔ تو میں نے سب سے پہلے حاجی میر مصعب صاحب سے اجازت لی، میں نے کہا یار یہ مجھے ادھر لے کر جانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جائیں ملا صاحب، کوئی بات نہیں، سنیں بات آپ۔ میں چلا گیا، بگے بٹ صاحب ادھر بیٹھے ہوئے تھے ان کے گھر ڈیرے پہ ان کے۔ سب سے پہلے انہوں نے میرے سے بات چلائی کہ ملا صاحب کچھ کردار ادا کرو، تو مسلمان ہونے کے ناطے میں نے تو یہ کوشش کرنی تھی، کوئی بھی بخت ہی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ صلح نہ ہو، لیکن میں کچھ گھبرا رہا تھا کہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے اس کے بھائی کے ساتھ، تو یار وہ مجھے کہیں دے دیکھیں پہلوان جو ہوتا ہے وہ چاٹ ڈال دے تو پھر انسان کی عزت نہیں رہتی۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے اس کے بعد شام کو مجھے کیسر بٹ صاحب کا ٹیلی فون آ گیا کہ مطلب صاحب یہ گل بڑی چلتی پئی ہے، میرا خاندان نے بڑے بندے کہندے پے نے، تسی پہلے گل چلاؤ تو شام نو میں تے زیبی بٹ پھر لین تے لواں گے مصعب بھائی نو۔ میں نے خیر ہمت کی، میں نے مصعب بھائی سے بات کی ڈرتے ڈرتے، میں کہا مصعب بھائی اے بگے بٹ صاحب نے بلایا سی اج، اے کہندے پے کیسر بھائی بھی اے کہندے پے تے یہ بارے کوئی معافی ہو سکتی اپنے بچوں کے صدقے تے کر دیو یار، کہندے تسی دسو کی ہونا چاہیے۔ اب میں نے آپ کو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتانی کیونکہ ادھر ہو رہی ہیں ساری مانی قرآنی باتیں، میں آگے سے چپ ہو گیا، لیکن میری دلی خواہش سی کہ یار ہو جائے، چلو یار ابھی میرے بھرا نے چھوٹے جس طرح بلاج سی، لیکن میں اس کو فورس نہیں کر سکتا تھا، سیدھی سی بات ہے، میں نے اس کو فورس نہیں کیا، مصعب کو میں نے فورس نہیں کیا، ریکویسٹ کی ہے 2-3 دفعہ اس کو بچوں کے واسطے بھی ڈالے ہیں، اس کے بعد دوبارہ ایک دفعہ پھر بات کی ہے۔ بچوں کے کس کے واسطے تھے وہ؟ میں بچوں کے واسطے دیے، بلاج کے بچوں کے واسطے، کہ یار جو انہوں نے صدقے تیفی بٹ نو معاف کر سکتے ہو اپنے بھتیجے دے صدقے تے معاف کر دیو، تہاڈی مہربانی ہے یار۔ اس نے کہا میں سوچ کے بتاتا ہوں ملک صاحب تہاڈے نال کنے گل کی، میں کہا فلانا بندے نے گل کی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک دفعہ میں نے بات کی، اس کے بعد پھر میں نے اندازہ لگایا کہ جو اس کو صلح کا کہتا ہے یہ اس سے پیچھے ہٹ رہا ہے، پھر میں نے دوبارہ یہ حرکت نہیں کی کہ یار اے کر، کوشش میں نے بڑی کی اپنے دل سے، میرا خدا جانتا ہے، لیکن وہ فی الحال تو نہیں ہو سکی۔ ٹیپو ٹرکا والا خاندان کو اور آپ کو یہ پتہ تھا کہ اس دن اس وقت صلح ہونے جا رہی ہے کیسر بٹ اور تیفی بٹ کے درمیان؟ دیکھیں جی، تقریباً کوئی 2 ماہ کے اندر نا کو میری کوئی 50 دفعہ کیسر بٹ صاحب سے بات ہو گئی ہے، 50 دفعہ امیر مصعب سے بات ہو گئی ہے۔ امیر مصعب صاحب ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ کیسر بٹ میرا بڑا بھائی ہے، میری جند جان، لیکن وہ جھجکا رہا تھا کہ اس کا بھی نہیں تھا ذہن صلح کرنے کا۔ تو کیسر بٹ صاحب میرے ساتھ گلا کرتے تھے کہ یار وہ بھی گیا، شوکت سہیل بٹ بھی گیا، انہوں بھی نہیں سنیا، ملک صاحب سانوں بھی کچھ نہیں سمجھتے پے، میں تو یہ کرتا وہ کرتا، انہوں کی خاطر گھروں بیکار ہو گئے ہیں یہ وہ۔ تو میں 2 مہینے سے ایمانی قرآنی ان کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیسر بٹ کے اوپر اس کے بڑوں کا بہت پریشر تھا۔ کیسر بٹ جو ہے نا دلیر آدمی ہے، بہادر آدمی ہے، اس کو میں بڑا ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ ہمارا تعلق تو مصعب کی وجہ سے ہے کیسر کے بٹ صاحب، کیونکہ جب یہ میں نے دیکھا کہ کیسر بٹ صاحب کا اب معاملہ جو بڑوں کا پریشر اب زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، ابھی لگتا ہے کہ یہ صلح ہو جانی ہے، تو کتنی دیر کیسر برداشت کرے گا؟ اکیلا کھڑا ہوا تھا، وہ بہادر آدمی ہے، یعنی کہ وہ منع کر رہے تھے کہ میں نے نہیں کرنی، منع کر رہے تھے۔ مانی قرآنی اس بات کو بھی میں جانتا ہوں، کئی اندر کے بندوں نے مجھے کہا کہ یار ہے مندا نہیں پیا، اپنے بھرا بھی بے رہا ہے وہ نال۔ اچھا کچھ لوگ الزام لگا رہے ہیں آپ کے اوپر، کیسر بٹ کے اوپر، جی کہ یہ لوگ قبضے کرتے ہیں، اس کے بعد یہ پیسے آپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، پھر جب مقتول امیر بلاج آپ کا دوست، یعنی کیسر بٹ صاحب کا بھی بڑا قریبی دوست تھا بلاج، اور آپ کا بھی، تو جب وہ ان کو قتل کیا گیا اس کے بعد جو ہے یہ نہیں کر پا رہے تھے اس طرح، یعنی کہ قبضہ کرنا، پھر اس کے بعد لوگوں سے پیسے لینا، کیسر بٹ جو ہے پھر وہ تیفی بٹ گروپ کی طرف چلا گیا، اور اب ملک رضوان جو ہے وہ کدھر کھڑا ہوا ہے؟ کیا اس میں حقیقت ہے کہ قبضے کرتے ہیں اس کے بعد پیسے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ کیسر بٹ صاحب کا اس میں انوالو ہونا میری وجہ سے تھا۔ یہ جو معاملہ بتا رہے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے میرے بچوں کی قسم ہے، نہ بلاج نے کبھی نجائز دیہڑی لگائی ہے،
نہ کسی کو لگانے دیا, نہ میں نے اس کے ساتھ کبھی نجائز دیہڑی لگائی ہے. وہ ہمیشہ کہتا تھا ملک صاحب جائز کوئی کام ہوئے گا نا تو لے آنا. نہیں تو لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ان کا نام استعمال کر کے قبضے کرتے ہیں, دیہڑیاں لگاتے ہیں. میری بات سنیں نا, میں اس کو جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک بھی چیز اگر وہ ثابت کرتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں اپنی مونچھیں چونک پہ کھڑے ہو کے نا اسے منواؤں گا. نہیں تو یہ بھی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ کیسر بٹ اور آپ نے معصب نے منع کر دیا ہے کہ جی ہم کسی بھی انلیگل ایکٹیویٹی میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, نہ آپ ہمارا نام استعمال کریں گے. جس کے بعد کیسر بٹ تیفی بٹ خاندان کے ساتھ مل گئے, صلح ہو گئی, اور آپ کا بھی اب ملنا جلنا نہیں ہے. کتنی حقیقت ہے اس میں؟ سب جھوٹ. ان کی آپس میں پہلے دوریاں ہو رہی تھیں, یہ ایک بہانہ ہوا ہے اور کسی قسم کا. اور میں آپ کو ایک اور چیز بات بتاتا ہوں, جب کیسر بٹ صاحب نے تیفی بٹ صاحب سے صلح کی, ان کا حق تھا. مجھے اس نے کہا حاجی مصعب صاحب نے کہ ملک صاحب انہوں نے رائٹ بنتا ہے. اب مصعب بھائی وغیرہ کا اور کیسر بٹ صاحب کا ملنا جلنا ختم ہے؟ نہیں, آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں بڑی مزیدار. جس دن کیسر بھائی نے صلح کی ہے, دیکھیں وہ ہمارا بھائی ہے, میں نے مصعب بھائی کو فون کیا, میں کہا یار صلح کی ہے, منافقت کی بات نہیں میں نے کرنی, لیکن یار تیفی بٹ صاحب کے گھر چلا گیا, تیفی بٹ کے گھر نے نہیں جانا چاہیے, اپنے گھر بہ جاتا ہے. مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ یار تمہیں تکلیف ہوئی ہوگی. دیکھیں اپنا دوست ادھر زخم تو ہے نا, ہم کر کیا سکتے ہیں. مصعب بھائی کو میں کہا یار میں تھوڑی بٹ صاحب کو تکلیف ہوئی ہے, انہوں نے اپنے گھر بہ جانا چاہیے. اس نے مجھے آگے سے کہا, میں کہا میرے لیے کیوں کم ہے, میں بٹ صاحب کا نمبر ڈیلیٹ کرنا ہے کہ انہوں نے رابطہ رکھنا ہے. اس نے مجھے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ملک صاحب ساڈا بھائی ہے, بالکل تسی ایسی کوئی کرنی ہو کہ گھر مصعب نے منع کرتا ہے. وہ ساڈا کل بھی بھائی سی, وہی اپنی مجبوری سی, تہاڈی مہربانی تسی رابطہ رکھو, کوئی مسئلہ نہیں گا, تہاڈی اپنی مرضی ہے, لیکن تسی کسی قسم کا بٹ صاحب نے کوئی بہیو نہیں دکھانا, تو کوئی ضرورت نہیں کی, تسی اپنے طریقے نال چلو جس طرح تہاڈا دل کرتا ہے. اس نے کوئی نیگیٹو بات نہیں کی. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کیسر بٹ صاحب کو بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ قرآن پاک ہے, میرا اندرلا ساز واپس آنا ہے کہ نہیں آنا یہ مجھے نہیں پتا, میرے اللہ کو پتا ہے. کیا خیال ہے؟ میرا ایمان اپنے رب پہ ہے. نہ تو مصعب وغیرہ کو میں چھوڑ سکتا ہوں. اگر مصعب مجھے آج کہہ دے کہ کیسر نے تو چھڑ دے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کیسر کو چھوڑ دوں گا. تو اب یہ بتائیں کہ مصعب جو ہے ان کا کیا ذہن ہے, کیا آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے مہینوں میں سال میں تیفی بٹ خاندان کے ساتھ ان کی دوستی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں جی ابھی تک تو ناٹ پاسبل, لیکن ہم پھر بھی اس کو ایک دفعہ پھر کہیں گے کہ وہ ہماری جو ماں جی ہیں نا, وہ اگر وہ کہیں گی تو وہ صلح کریں گے, نہیں تو وہ صلح نہیں کریں گے. وہ ٹیپو پڑھاتے پتر نا, اور جو آپ کے اوپر یعنی کہ کیسر بٹ تو تیفی بٹ کے ساتھ ان کی صلح ہو گئی ہے, اور کیسر بٹ پہ بھی ظاہر سی بات سے الزامات ہیں, چونکہ آپ اور کیسر بٹ قریب تھے بلاج ٹیپو کے. تو ابھی آپ کے اوپر جو الزامات ہیں ان میں آپ سمجھتے ہیں کہیں بھی کوئی بھی حقیقت ہے؟ 1% بھی حقیقت نہیں ہے فراز بھائی. اب جو لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں اور کیسر بٹ اور معصب کے درمیان دوری ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ دوری پڑ گئی ہے یا دوری ہو جائے گی ان کی باتوں سے جو انتشار پھیلا رہے ہیں؟ میں تو پوری کوشش کروں گا کہ کسی قیمت پہ یہ دوری نہ ہو. وہ اپنے والد صاحب ٹیپو شہید کو دیکھے, وہ اپنے بابر بٹ شہید کو دیکھے کہ ان کا کیا تعلق تھے. ملک رضوان بھی اڈے والوں سے دور تو نہیں ہو جائے گا کہیں؟ کسی قیمت میں ملک رضوان اڈے والوں سے دور نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی عزیز. اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کے ساتھ میری ماں کے پیروں کی طفیل ملک رضوان اڈے والوں کے ساتھ تھا, ہے, رہے گا اللہ کی مہربانی کے ساتھ. جتنی مرضی دنیا دوری ڈال دے, نو ایشو. مصعب کو میرا پتہ ہے کہ میں کس کیٹیگری, اس کا بھائی بتا گیا ہوا ہے کہ یار ٹھڈ دا صرف کچا ہے, باقی اللہ معاف کرے, کوئی سان نقصان کوئی نہیں گا. تو مصعب کو یہ بات زیادہ پتہ ہے. اب اس کو سوچنا چاہیے, جو اس کو انتشار پھیلائیں گے, اب اس کا ذہن ہے, وہ اپنے ذہن سے جو سوچتا ہے اس کی مرضی. میں ان کے ساتھ ہوں انشاءاللہ تعالی عزیز.